السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، طلاق کے تعلق سے ایک بات یہ عرض کرنی ہے۔ بسا اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپس کے لڑائی جھگڑے کی نوبت اتنی دور تک پہنچ جاتی ہے، آپسی انتشارات اتنے دور تک پھیل جاتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو چھوڑنے طلاق دینے کی نوبت تک پہنچ جاتا ہے۔ طلاق کے تعلق سے ایک بات یہ عرض کرنی ہے، یہ دیکھیے، یہ فیما بینہ و بین اللہ کی بات ہے۔ ماننے والوں کے لیے پوری دلائل ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے پوری قرآن و حدیث کے دلائل اگر ان کے سامنے رکھ دیا جائے تو بھی وہ نہیں مانیں۔ عام طور پر طلاق میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے زید نے اپنی بیوی کو مجمع عام میں یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق دے دی، طلاق دے دی، اور مجمع کے لوگوں سے کہا کہ جا کر کے میری بیوی کو اطلاع دے دو کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ تو کیا اس صورت میں طلاق واقع ہوگی یا بیوی کا خود اپنے مکان سے اپنے کان سے سننا ضروری ہوگا؟ تو وقوع طلاق کے سلسلے میں یہ بات واضح ہے، قرآن و حدیث میں مکمل طور سے اس بات کا ثبوت ہے کہ طلاق کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم یعنی مرد پر رکھا ہے۔ تو حاکم وقت کو چاہیے کہ حاکم کو چاہیے اپنے اندر جو حکمیت کی صفت اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہے اس کا استعمال سوچ سمجھ کے وہ کرے۔ لیکن چونکہ آج کا جو حال ہے اور آج کی جو کیفیت ہے وہ ہمارے سامنے بالکل آیا ہے۔ اگر کسی تحریر میں لکھ دیا اور اس تحریر کو عورت نے پڑھ لیا کہ ہاں میرے خاوند نے یا میرے شوہر نے اس طرح کا الفاظ استعمال کیا ہے، اور بذریعہ وکیل یا کسی ڈاک کے ذریعے سے وہاں تک وہ تحریر پہنچا دی اور اس میں لفظ طلاق کا استعمال ہوا ہے، دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مجمع عام کے سامنے شوہر نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ میں نے طلاق دے دیا، جاؤ میری بیوی سے کہہ دینا، اور ایک ہے تحریری شکل میں وہ تحریر وہاں تک پہنچا دیا۔ تو دونوں شکل میں یہ بات واضح طور پر ہو جاتی ہے کہ وقوع طلاق کے لیے بیوی کا سننا ضروری نہیں ہے۔ اگر مرد نے اپنی عورت کو طلاق دے دی اور طلاق کی خبر عورت تک پہنچ گئی یا نہ پہنچی، لیکن انہوں نے مجمع عام کے سامنے اقرار کر دیا اور خود بھی مقر ہے، خود بھی اقرار کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، تو اس سلسلے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے چاروں ائمہ کے نزدیک۔ ائمہ اربع، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان تمام اماموں کے نزدیک جو ہے یہ شرط ہے کہ بیوی کا سننا ضروری نہیں ہے۔ بلا شبہ طلاق مغلظہ واقع ہو گئی، اب حلالہ کے بغیر ایک دوسرے کے میاں بیوی نہیں بن سکتے ہیں۔ تو میں مرد حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ طلاق دینے کے بعد پھر گنجائش کی شکل نکالتے ہیں کہ مولانا صاحب، مفتی صاحب، مولوی صاحب گنجائش نکال دیجئے، میرے تو گھر میں غضب ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہزاروں طرح کی باتیں مولویوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور جب آپ نے طلاق دیا تو اس وقت مولوی یاد نہیں آیا آپ کو؟ بھائی طلاق دینے سے پہلے مولوی کو بھی یاد کر لیجئے کہ مولوی صاحب ہمارے آپس میں اختلاف ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اس کو کیسے حل کیا جائے۔ لے دے کہ آپ نے لفظ طلاق کا استعمال کر لیا۔ تو حاکم جو ہوتا ہے اپنے حکم کو وہ اگر وہ صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں تو واقعی وہ حاکم ہے۔ لیکن آج ہر گھر میں جھگڑے، ہر گھر میں اختلاف، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے اور طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام آج کی ویڈیو کا یہ ہوا کہ اگر مرد نے مجمع عام میں یا تحریری شکل میں بیوی تک خبر پہنچا دی یا بیوی کو طلاق دے دیا، تو طلاق کے وقوع کے لیے، واقع ہونے کے لیے، پڑھنے کے لیے بیوی کا سننا شرط نہیں ہے، طلاق ہر حال میں واقع ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی ہوتی ہے، عورت کہتی ہے میں نے تو سنا ہی نہیں ہے، عورت کہتی ہے کہ ہمارے کانوں پر خبر آئی ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے کہنے سے بات نہیں بنے گی۔ کبھی کبھی ایسا سننے کو بھی ملا ہے کہ سننے کے بعد بھی عورتیں منع کر جاتی ہے کہ میں نے نہیں سنا ہے۔ بہت سارے ایسے کئی مسائل ہمارے سامنے پیش آئے ہیں،
تو میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ لڑائی کی نوبت یہاں تک نہ پہنچے کہ طلاق کی نوبت آ جائے اور پھر طلاق کے بعد آپ کا گھر بکھر جائے، آپ کا گھر منتشر ہو جائے، بچے پریشان ہونا شروع کر جائیں۔ اس لیے ایسی نوبت نہ آنے دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی کیفیت آنے سے اور اس طرح کے حالات آنے سے ہم سب کو بار بار محفوظ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔